ہر 2 منٹ میں کسی نہ کسی پر جنسی حملہ کیا جاتا ہے، سیکشول اسالٹ ہوتی ہے. وہاں پر 6 میں سے 1 عورت جو ہے یا تو اس کو ریپ کر دیا گیا یا اس پر اٹیمپٹ کیا گیا، اٹیمپٹڈ ریپ اور کمپلیٹ ریپ. یہ ان کا اپنا سروے ہے، سروے آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس اینڈ ڈیزیز کنٹرول، ان کا یہ کہنا ہے. بلکہ مولانا تقی عثمانی کی کتاب ہے جس میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ بات چیت کر رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کے یہاں تو ہر 45 سیکنڈ پر ایک ریپ ہو جاتا ہے، ایوری 45 سیکنڈز. اور یہ جو ریپس ہوتے ہیں 3 out of 20 victims are under the age of 12. 20 میں سے 3 12 سال سے کم عمر ہوتے ہیں. 7% girls studying in grade 5 to 8 are assaulted. 100 میں سے 7 بچیاں جو کلاس 5 سے کلاس 8 5ویں سے 8ویں جماعت میں پڑھتی ہیں ان پر حملہ ہو چکا ہے. اور جو حملہ کرتے ہیں ان میں سے 34% فیملی ممبرز، 34% خاندان کے افراد ہوتے ہیں. 58% 58% ملنے جلنے والے ہوتے ہیں اور 7% 7% اسٹرینجرز ہوتے ہیں. انسیسٹ کی کمی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اگر آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، سب سے پہلے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے کمرے الگ کیجیے. سب سے پہلے جو وہاں لڑکیاں خراب ہوتی ہیں بھائیوں کے ہاتھوں یا بھائیوں کے دوستوں کے ہاتھوں. انسیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، انسیسٹ. یہ اتنی گھناؤنی تصویر ہے جو کہ سامنے آتی ہے، اور اس کو آپ سامنے رکھیں، آپ اس سویلائزیشن کا لیبل دیکھیں. کیا یہ سویلائزیشن ہے؟ تو پھر بیربیرک کیسے ہوتے ہیں؟ نکاح کے بغیر تو ساتھ رہنے کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ انہوں نے اب اس کو برا کہنا ہی چھوڑ دیا. فیس سیونگ کے لیے کہہ دیا کہ چلو کوئی بری بات ہی نہیں. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، if you cannot beat them join them. روک نہیں سکتے تو ان جیسے ہی بن جاؤ. صدر کلنٹن نے کہا تھا اگر یہی حال رہا تو کچھ عرصے میں امریکہ کی آدھی آبادی ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی. کالج کے فارمز پر لکھنا ہوتا ہے کہ میرے والدین طلاق یافتہ ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. پیرنٹس اور ان میرڈ، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. ہم کتنے بھی بیربیرک سے ہی، ہم کتنے بھی انسیولائز، ہم کتنے بھی دقیانوسی سے ہی، بیکورڈ سے ہی، ہم نہیں تصور کر سکتے کہ ماں باپ غیر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں. یا ہم سوچ نہیں سکتے کہ مجھ کو میرے باپ کا نام نہ پتہ ہوتا. ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ سوچ کر. یہ ہے بیسک ہیومن رائٹ، یہ ہے بنیادی انسانی حق کہ ہر بچے کو اس کے باپ کا نام تو پتہ ہو کم از کم. یہ رائٹ نہیں دیا اور کوئی بیسک ہیومن رائٹ بھی نہیں سمجھتے. اب تو کتنے کالجز کے فارمز پر سے یہ خانہ ہی ہٹا دیے، نیم آف دا فادر. باپ کا نام ہی نہیں پوچھتے، اس لیے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں باپ کا نام کیا ہے. ماں کو بھی نہیں پتہ، کہتی شاید وہ ہوگا، شاید وہ ہوگا، شاید وہ. میں نہیں کہہ سکتی ان سب میں سے کون تھا، نعوذ باللہ. ایک ہماری جاننے والی ہیں، وہ نائجیریا گئیں، وہیں خاتون سے ملاقات ہوئی، اس کے 6 بچے تھے. تو پوچھا اچھا تمہارا میاں کیا کرتا ہے؟ کہنے لگی نہیں میں نے شادی نہیں کی اب تک، کوئی مجھے اس قابل نہیں ملا کہ میں شادی کروں اب تک. یہ سچویشن ہے دنیا کی. اب جب بچوں کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا باپ کون ہوگا تو یقیناً ان کے اندر ایک بغاوت تو پیدا ہوگی نا. اور جب باپ ہوگا نہیں تو ذمہ داری ان کی پرورش کی کس پر آئے گی؟ ظلم کس پر ہوگا؟ ماں کے اوپر. تو انسٹیٹیوشن آف میرج سے جو آزادی حاصل کی عورت نے، تو اس نے تو اپنے آپ کو پابند کر دیا، مشکل میں ڈال لیا اپنے آپ کو. سنگل پیرنٹ فیملیز وہی پیدا کرتی ہے، وہی راتوں کو جاگتی ہے، وہی دن میں کما کر لاتی ہے. مرد نے فائدہ اٹھایا چند دنوں کا، اس کے بعد غائب. لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی، جس کو ہم کہتے ہیں نا، لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی. یہ سچویشن ہے. اور باپ کی، کسی خاندان کے مرد کی توجہ کے بغیر، نگرانی کے بغیر جب وہ پلتے ہیں تو نفسیاتی امراض کا شکار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اپنی محرومی کا بدلہ وہ معاشرے سے لیتے ہیں. ایسے بچے یا تو ماں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے. وہ ماں جس نے کہ اتنی قربانی دی، اکیلے پالا، بڑے ہو کے وہ ماں کو مجرم ٹھہراتے ہیں کہ میرا باپ کدھر ہے. وہ ماں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید میرا باپ نہیں ہے.
تو ماں سے بھی محبت نہیں کرتے، اس کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے، یا جو ان کو یہ ظلم محسوس ہوتا ہے وہ معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں، ایک کینسر بن جاتے ہیں، معاشرے کے لیے مجرم بنتے ہیں۔ جیل کی سروے کی رپورٹ کے مطابق اکثر مجرم، میجورٹی آف کرمنلز ناجائز ہوتے ہیں، آؤٹ آف ویڈ لاک، اللیجٹمیٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے کہ باپ کی شفقت سے، باپ کی حفاظت سے محروم تھے، اور ماں کی گود سے اور ماں کی سینے کی گرمی سے محروم، ماں کے دودھ سے محروم۔ ایک عورت کیا کیا کرے؟ اوور ورکڈ ماں جو ہے وہ تو سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ اسلام نے جو بیلنس بنایا ہے کہ عورت گھر میں رہے اور مرد باہر نکلے، تو ایک بچہ ہے، اس کو پرورش کے لیے دونوں چاہیے، اس کو باپ کا کمانا بھی چاہیے اور اس کو ماں کی گود بھی چاہیے، اس کو معاشی طور پہ بھی سپورٹ چاہیے اور جذباتی طور پر بھی سپورٹ چاہیے۔ تو معاشی سہارا باپ ہوتا ہے اور جذباتی سہارا تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں ہی تو گھس کے بیٹھتی ہے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے مسائل حل کرنا۔ لیکن زنا کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں رہا، مرد چلے گئے اپنا کام کر کے، وہ کیوں ذمہ داری اٹھائیں، اور عورت رہ گئی۔ تو زنا کے نتیجے میں زندگیاں دکھ اور پریشانی اور محرومیوں اور مایوسیوں سے بھر گئی ہیں آج، حقیقت ہے۔ اکیلی عورت ہو یا اکیلا مرد ہو، وہ تنہا پرورش نہیں کر سکتا بچوں کی، بچے کی شخصیت نامکمل رہتی ہے۔ بہت ظلم کیا لوگوں نے اپنے اوپر۔ پہلے زمانے میں چلو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی تھیں، سب مل کر پال لیتے تھے، لیکن اب تو ننیال ددیال سے تعلق ہی نہیں رہا، اور جب زنا ہوگا تو زنا کے نتیجے میں کیا ننیال اور کیا ددیال وجود میں آئے گا، کوئی سپورٹ فیملی بھی نہیں ہوتی۔ تو اسلام کی ہدایت کو، اسلام کے قوانین کو اگنور کر کے دنیا میں انصاف، امن، روشنی ناممکن ہے کہ قائم ہو۔ قرآن کا کھلا چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا کہ ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی نیت میں شک کو دور کریں، اللہ کے دیے ہوئے سسٹمز کو امپلیمنٹ کریں۔ اگر نہیں پسند اللہ کے دیے ہوئے نظام تو تم سورہ نور جیسی کوئی صورت بنا کر تم لے آؤ، چلو تم کو نہیں اچھی لگتی سورہ نور، تم کہتے ہو عورتوں کا استحصال ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، ایسا نظام تم بنا کر لے آؤ کہ عورت بھی چین سے رہے، مرد بھی چین سے رہیں، بچے بوڑھے سب چین سے رہیں۔ تم بلا لاؤ اپنے پی ایچ ڈیز کو، اپنے تھنک ٹینکس کو اللہ کے سوا، تم سر توڑ کوشش کرو سب کو حقوق دلوانے کی کہ تم توازن قائم رکھ سکو، لیکن حقیقت ہے کہ تم نہیں کر سکو گے۔ مرد قانون بنائیں گے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے نقطۂ نظر سے، اپنا فائدہ سوچیں گے، عورت قانون بنائے گی اپنے نقطۂ نظر سے۔ بہترین قانون وہ بنا سکتا ہے جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، بلکہ دونوں کا خالق، دونوں کا مالک اور رب ہو، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی۔ تو اب چوائس ہے، یا تو خود اپنی عقل کے بلبوتے پر نظام بناؤ، اور انسان نے بنا کر دیکھے اور فلاپ ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا ان کو۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کرو، اور اگر یہ نہیں کرتے تو دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تم بھی برابر کے شریک ہو، یاد رکھنا۔ تو آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو نافرمانوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ ایک ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ سسٹم کو اس لیے نفرت سے چھوڑ دینا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، چونکہ اس پہ اسلام کا لیبل لگا ہے لہٰذا اس کو کوئی چانس نہیں دینا، ٹرائی کرنے کو بھی تیار نہیں۔ تعصب ہے نا، اندھا تعصب، بلائنڈ پریجوڈس ہے اور کچھ نہیں۔ تو آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا بھی جہنم بن جائے گی، بے وفائی کا عذاب ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا عذاب ہے،
جنسی بے راہ روی کتنی تکلیفیں، کتنے سارے عذاب ہے جو کہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ پہلے زمانے میں گنوریا اور سفلس ہوا کرتے تھے بیماریاں، آج کل ایڈز کا مرض ہے۔ گھروں سے باہر مرد بدکاریاں کرتے ہیں، پھر اپنی بیویوں کو آ کر انفیکٹ کرتے ہیں۔ وہ جو گھروں میں رہنے والی بالکل پاک دامن، ان کو مرض ہو جاتا ہے ایڈز کا۔ وہ بچہ جب بھی پیدا نہیں ہوا اس کو مرض ہو جاتا ہے اس زنا کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ان کا علاج ہے جو کہ بتایا گیا۔ کتنی عورتیں ریپ ہوتی ہیں، کوئی ان کے دل سے پوچھے۔ ایک زانی کو جس نے کہ یہ کام کیا اس کو سزا مل جائے، سب کے لیے وہ نمونہ بن جائے، سب کو عبرت ہو، اس کو 100 کوڑے اگر لگا دیے جائیں پبلک میں کھڑا کر کے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑے گا، کتنا بڑا ڈیٹرنٹ ہوگی یہ سزا۔ اور اس طرح ہمارے اخبار بھرے ہوئے نہ ہوں گے کہ ڈاکو فلاں گھر میں گئے تو انہوں نے وہاں کی عورتوں کے ساتھ یہ کیا، یا فلاں گاؤں کے اندر انہوں نے اس قبیلے کی عورت کے ساتھ یہ کیا۔ آئے دن کے قصے نہیں ہیں، اور یہ ہم مسلمان ہیں جن کے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا علاج ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے، 9 اس کے رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ غیر معمولی طریقے سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پورا ہی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن یہاں انداز انتہائی تاکید کا ہے۔ فرمایا یہ صورت ہم نے نازل کی ہے۔ یہ ہم کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین، مالک الملک۔ سورہ نور سے پہلے جو 14 مکی صورتیں گزریں اور اس سے پہلے کی باقی صورتیں بھی، اس میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ہستی، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، علی کل شیء علیم ہونا خوب واضح کر دیا گیا۔ اس کی پکڑ کی قدرت کی خوب پہچان کروا دی گئی کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ذو انتقام ہے، وہ رحیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ ودود ہے، سب بتا دیا گیا۔ اور اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو گئی تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان کو کوئی معمولی بات سمجھ کر ٹال دے۔ معمولی انسان کی طرف سے بڑا حکم آئے وہ معمولی ہوتا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے معمولی بات بھی آئے وہ بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں پر انذار کر دیا گیا، وارن کر دیا، خبردار کر دیا کہ کسی معمولی اور بے بس ہستی کی بات سمجھ کر تم اس کو ٹال مت دینا۔ پھر فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے فرض کیا ہے اس کو۔ کسی صورت کے آغاز میں اتنی تاکید نازل نہیں ہوئی، تو متنبع کر دیا گیا کہ جو اس میں ہدایات دی جائیں گی کسی نفل درجے کی ہدایات نہیں ہیں، چوائس یا آپشنز نہیں ہیں تمہارے لیے کہ تم چاہو تو اختیار کر لو، چاہو تو نہ کرو، تم چاہو تو کمی بیشی کر لو، چاہو تو پورا مان لو۔ یہ مت سوچنا۔ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے فرض کیا ہے اس کو، یہ فرض عین ہے۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں
نازل فرمائی ہیں روشن آیات. نام ہی صورت کا نور ہے. نورانی آیات، نورانی احکامات، ظلم اور زیادتی اور استحصال اور کفر اور شرک کے اندھیروں کو دور کرنے والی صورت ہے. جو احکامات دیے گئے ہیں نہایت واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں. کوئی مبہم بات نہیں کی گئی، ان کلیئر باتیں نہیں ہیں. بہت واضح احکامات دیے گئے ہیں، کھول کھول کر احکامات بیان کیے گئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ایسی تفصیل کسی اور قانون کے بارے میں نہیں دی گئی. تو ذہنوں کو شروع ہی میں تیار کر دیا، الرٹ کر دیا، جھنجھوڑ دیا گیا لوگوں کو کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، کان کھول کے سنو اور عمل کی خاطر سننا. تمہیں عمل کرنا ہے، کوئی چوائس ہے ہی نہیں تمہارے پاس کہ تم مانو یا نہ مانو. اور یاد رکھنا کہ کس کا کلام ہے، اس کی شان، اس کا جلال، اس کی طاقت، اس کی قدرت کو ذہن میں رکھنا کہ یہ کلام ہے کس کا. تو قبول کر کے عمل میں لانا ہے. صرف سننے پر کوئی اکتفا نہ کرے، کوئی صرف سننے کو کافی نہ سمجھے اور ٹال مٹول اس میں نہ کرے. آگے فرمایا آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. یہاں پر زنا کی حد بیان کی جا رہی ہے. زنا کا جو لفظ ہے وہ قانون کے لحاظ سے بالکل ایک واضح چیز ہے، بالکل ویل ڈیفائنڈ ہے. ایک مرد اور ایک عورت وہ جسمانی تعلق قائم کریں جو کہ نکاح کے رشتے میں بندھنے کے بعد قائم کیا جاتا ہے، جس کو کہ ہم ازواجی تعلق کہتے ہیں، سیکشول انٹرکورس. اس کو نکاح کے بندھن کے بغیر اگر قائم کیا جائے تو یہ فعل زنا کہلاتا ہے. انگلش میں اس کو ایڈلٹری کہتے ہیں یا لیونگ ٹوگیدر. اگر شوہر اور بیوی ہیں تو یہ کام عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن ایک عورت اور مرد اس نکاح کے رشتے میں بندھے ہوئے نہیں، اور عورت اور مرد دونوں نے باہمی رضامندی سے یہ کام کیا ہے، دونوں کی اپنی رضا ہے اس کے اندر، تو دونوں کو سزا دی جائے گی. لیکن اگر عورت کی رضامندی نہیں، مرد نے زیادتی کی ہے عورت کے ساتھ، جبر کیا ہے عورت کے اوپر، تو سزا صرف مرد کو دی جائے گی، عورت کو سزا نہ دی جائے گی. اس لیے کہ عورت تو مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک عورت اپنے گھر سے نکلی، صبح کا وقت تھا، مسجد جا رہی تھی نماز کے لیے. نماز پڑھ کے فجر کی واپس آ رہی تھی کہ ایک مرد نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی، جس کو آج ہم انگلش میں ریپ کہتے ہیں. وہ عورت اپنا مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی اور اس کے بعد اس مرد کو سزا دی گئی زنا کی اور عورت کو چھوڑ دیا گیا. اب جب ریپ ہوتا ہے یا کوئی ایسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس میں عورت کی اپنی گواہی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس گواہی کی تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہی مرد کے اوپر.
تو جو بھی قانونی تقاضے ہیں جب وہ پورے کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سزا کا حقدار ہے مرد یا سزا کا حقدار نہیں۔ اور اس صورتحال میں جو آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی قانون پڑھیں گے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، تو اس میں پھر 4 گواہوں کی قید نہیں ہوتی۔ اب وہ عورت 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ تو جب یہ واقعہ پیش آیا مدینے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہ نہیں فرمایا کہ تو 4 گواہ لے کر آ، بلکہ تحقیق کروائی گئی۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے خود اقرار کر لیا ہو، بعض دفعہ مجرم اقرار بھی کر لیتے ہیں، کنفیشن، اور اس کے بعد پھر سزا دے دی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پوری تحقیق ہونی چاہیے یا اعتراف ہونا چاہیے زنا کرنے والوں کی طرف سے، تبھی سزا دی جائے گی، جس کا ذکر یہاں کیا گیا، 100 جلدتن، 100 کوڑے مارو۔ ایک بات ذہن میں ہم رکھیں کہ یہ جو سزا یہاں بیان کی جا رہی ہے یہ غیر شادی شدہ زانی کی اور غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا ہے۔ حدیث نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کی سزا رجم ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ فی الحال سزا کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ محض شک کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی کہ کسی کو شک ہو گیا، اس کی بنا پر سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ محض قابل اعتراض حالت میں پائے جانے پر بھی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ایک مرد اور ایک عورت قابل اعتراض حالت میں پائے گئے تو 100 کوڑوں کی سزا ان کو دے دی گئی۔ سزا چونکہ بہت سخت ہے، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم، تو لہٰذا اس کے قانونی تقاضے بھی بہت سخت ہیں۔ عام طور پہ 2 گواہ کسی بھی جرم کی شہادت دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن یہاں 4 گواہوں کا ذکر کیا جائے گا، آگے ہم پڑھیں گے۔ جب تک 4 عینی گواہ موجود نہ ہوں، آئی وٹنسز، اور وہ بھی کیسے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ فعل تکمیل ہوتے دیکھا ہو، جب تک یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی گواہوں کی بنیاد پر، بہت کم۔ ایک یہ چیز ہے 4 گواہوں کا یعنی شاہد ہونا، آئی وٹنس ہونا۔ دوسری چیز مجرم کا اپنا اعتراف، زانی مرد کا یا زانی عورت کا اپنا اعتراف، وہ خود کنفیس کر لیں کہ ہم سے یہ کام ہوا ہے، تو یہ سزا دی جائے گی۔ اور جہاں تک عینی گواہوں کا تعلق ہے، یہ شرط اس وقت تک پوری ہو نہیں سکتی جب تک لوگ معاشرے میں ایسے بے باک اور ایسے بے حیا نہ ہو جائیں کہ کھلم کھلا محفلوں میں یہ کام ہونے لگے، تبھی یہ سزا دی جائے گی۔ اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس طرح موویز بنائی جاتی ہیں نعوذ باللہ، اور جتنی فحاشی ان مووی سے پھیلی ہے، اور جس طرح ان کی باقاعدہ شوٹنگ ہوتی ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات اخباروں سے یا مختلف جو آرٹیکلز آتے ہیں ان سے حاصل ہوئی ہے، تو اس سے خیال یہ آتا ہے کہ شاید یہ کام کھلم کھلا بہت سے لوگوں کے سامنے ہوتا ہو۔ تو جو بھی اس میں حصہ لینے والے ہیں، سیٹ پر ہو سکتا ہے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہوں، کوئی کیمرہ مین ہو، مووی بنانے والے، کوئی ڈائریکٹر، واللہ عالم، جو بھی کوئی گند بلا سب کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر تو آپ دیکھیے وہ آئی وٹنس ہو گئے نا، عینی گواہ ہو گئے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر یہ سزا دی جانے لگ جائے تو یہ ساری پورنوگرافی ختم ہو کے رہ جائے، کوئی اس کا وجود نہ بچے۔ آج کل ہم جو اپنے بچوں کو انٹرنیٹ پر بٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں
اور اتنے سارے بعض دفعہ جو فائدے ہیں اس سے ماں باپ ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ اللہ جانے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ لیں گے، کیا چیز ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گی. کتنے ہی خدشات سے اور خطروں سے اور ذہنی پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے. معاشرے کی تطہیر کتنی ہو جائے صرف اگر یہ سزا امپلیمنٹ ہو جائے. 1 یا 2 کو سزا دی جائے جو پورنوگرافی میں حصہ لیتے ہیں، جو پورنوگرافک فلمیں بناتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بہتری ہوگی، کتنی صفائی ہوگی، نام و نشان مٹ جائے گا ان چیزوں کا. اب یہ تو ہم نے بات کی کہ حد جاری ہونے کی، 4 گواہ ہوں یا خود اقرار کیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کمتر برائی پر کسی قسم کی سزا دی ہی نہیں جائے گی. مثال کے طور پہ یہ کام کہیں ہوا اور 4 گواہ موجود نہ تھے، 1 گواہ تھا یا 2 لوگوں نے یہ کام ہوتے دیکھا یا 3 نے دیکھا، تو اب یہ ہوگا کہ حد تو جاری نہیں ہوگی، یعنی 100 کوڑے تو نہیں لگیں گے، یا اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کی سزا تو نہیں دی جائے گی، لیکن اس سے کمتر سزا عدالت دے سکتی ہے، جس کو کہ تعزیر کہا جاتا ہے. یا یہ کہ باقاعدہ زنا کا فعل نہ ہوا ہو بلکہ اس سے پہلے والے مراحل طے ہو رہے ہوں، جو بھی بے حیائی اور فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں، اس پر بھی تعزیری سزا دی جا سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ مائدہ میں ہم نے حد اور تعزیر کے بارے میں بات کی تھی، تھوڑا سا ذرا سا اس کو ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. حد ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت ہیں، متواتر احادیث سے یا اوتھینٹک احادیث سے جو کہ ثابت ہیں. کسی ضعیف حدیث کی بنا پر حد جاری نہیں کی جاتی. حد کے لیے ضروری ہے کہ حدیث مستند ہو، اوتھینٹک ہو. تو جو قرآن اور حدیث میں جو سزائیں ہیں، جن جرائم کے اوپر ان کو حد کہا جاتا ہے، اور ان سزاؤں کو کوئی قاضی، کوئی جج یا سربراہ حکومت کی رائے بدل نہیں سکتی، یہ ان کو حق حاصل ہی نہیں. اس لیے کہ سورت کے شروع میں فرما دیا گیا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے فرض کیا ہے. تو کسی ہستی کو، کسی مخلوق کو اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں تبدیلی کر دیں. جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں اپنا انجام خود بھگت لے گا. جیسے کہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ ایک حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں کمی بیشی کرے گا اس کا انجام اللہ کے ہاں کیا ہوگا. تو یہ جو معین سزائیں ہیں، فکسڈ سزائیں ہیں، یہ حد کہلاتی ہیں، حد پنشمنٹ. قرآن اور حدیث کی روح سے حدود 5 ہیں. چوری پر قطعیت کی سزا، پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا، اس پہ حد قذف ہوگی، 80 کوڑوں کی سزا. عادی شرابی جو مسلسل شراب پیتا رہے، اس کے بارے میں حد میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 40 کوڑے یا 80 کوڑے. زنا کرنا، اس میں 100 کوڑوں کی سزا یا رجم. اور 5ویں حد ہے قتل ناحق، تو قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک قتل کا تعلق ہے، قتل کو عام طور پہ پھر وہ قصاص میں لے کر چلے جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. اب جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر جرم ثابت ہو گیا تو حد جاری ہوگی، اور جرم اگر ثابت نہ ہو سکے تو جو بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوگا اس کے حساب سے 10 کوڑوں تک تعزیری سزا عدالت دے سکتی ہے. اب تعزیر کیا ہوتا ہے؟ تعزیر وہ سزا کہ جو عدالت خود دے سکے، جج جو ہے خود فیصلہ کرے کہ یہ جرم کتنی سزا کا مستحق ہے، کتنی پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، کہ تعزیر میں کتنے کوڑے لگائے جا سکتے ہیں اس کی بھی آپ نے لمٹ مقرر کر دی. فرمایا
لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ. ترجمہ ہے کسی شخص کو 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جائے گی سوائے اس صورت میں کہ وہ حدود اللہ کا مستحق قرار پائے. تو حکومت تعزیر کے طور پہ بہت سے بہت 10 کوڑوں کی سزا دے سکتی ہے، اور یہ سزا عینی گواہوں کی صورت میں دی جائے گی یا اعتراف کی صورت میں. جلد اس کو اس میں مرہ کہتے ہیں. مراد ہے کوڑا مارنا، یعنی خود کوڑا مطلب نہیں ہے جلد کا، مطلب ہے کوڑا مارنا. آیت میں پہلے ذکر آیا ہے زانیہ کا یعنی عورت کا، اس کے بعد ذکر آیا ہے زانی کا. چھٹے پارے میں ہم نے اسی طرح کا ایک جوڑا پڑھا تھا، السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت. تو چوری کے معاملے میں پہلے ذکر آیا تھا مرد کا اور بعد میں آیا تھا عورت کا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں کمانے کی صلاحیت رکھی ہے، اور جب وہ کمانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود چوری کرتا ہے تو وہاں ذکر اس کا پہلے آیا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزانیۃ والزانی، ذکر پہلے عورت کا ہے بعد میں مرد کا. ہو سکتا ہے وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے. حیا ہونے کے باوجود کوئی عورت اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کا نام پھر پہلے رکھا گیا. اور پیشہ ور چور عموماً مرد زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. اور پیشہ ور زنا کرنے والی اکثر عورتیں ہوتی ہیں. واللہ عالم، کچھ مفسرین نے یہ اپنی رائے دی ہے. اب کوڑے مارنے کس طرح سے ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جس نے کہ نماز کا طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اقیموا الصلاۃ. اب نماز ہم کیسے پڑھیں؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بالکل یہی معاملہ حدود کا ہے، حد کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے. اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، یہ وہی بتائے گا جس نے کہ نماز کا طریقہ بتایا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ بات. دوسرے یہ کہ خود جو قرآن کا لفظ ہے فجلدو، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے. یہ جلد سے لفظ بنا ہے، سکن سے. فجلدوہم، مارو ان کو کس طرح سے کہ جلد تک اس کا اثر رہے، سکن تک رہے. کوڑے کی مار ایسی ہو کہ اس کا اثر جلد تک رہے اور گوشت تک نہ پہنچے. اس طرح سے نہیں مارنے ہیں کوڑے کہ گوشت کے ٹکڑے اڑ جائیں یا اندر تک زخم آ جائے یا ہڈیاں ٹوٹ جائیں. جو مارنے کا آلہ ہے یعنی کہ کوڑا، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیسا ہونا چاہیے. اوسط درجے کا ہو، میڈیم، نہ بہت موٹا اور سخت، نہ بہت پتلا اور نرم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیانے کی ضرب کے لیے کوڑا طلب کیا جو بہت نرم تھا. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت لاؤ. ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں پڑا تھا. آپ نے فرمایا دونوں کے درمیان یعنی بیچ کی چیز لے کر آؤ، اتنا سخت بھی مت لے کر آؤ. تو جب درمیانی درجے کا کوڑا لایا گیا اس سے آپ نے ضرب لگوائی. یہ بھی ضروری ہے کہ کوڑے کے اندر ناٹس نہ پڑی ہوں، گرہیں نہ پڑی ہوں، اور نہ کوڑے کی 2-3 شاخیں ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس میں گرہیں نہ لگی ہوں یا اس کی 2-3 شاخیں نہ ہوں. وجہ یہ ہے کہ آج کل جیلوں میں جس طرح کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس وحشیانہ طریقے سے لگائے جاتے ہیں، اس میں یہ سب طریقے ہوتے ہیں. گریں لگی ہوتی ہیں، وہ زیادہ زور کی لگتی ہیں، جا کر زیادہ زور کا کوڑا لگتا ہے، یا کوڑا جو ہے وہ شاخوں والا ہوتا ہے، اس کے مختلف اس کے سپلٹ اینڈز ہوتے ہیں ایک طرح سے. اس کی اجازت نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ مارنے والے کو ہدایت دیتے تھے کہ اس طرح مار کہ تیری بغل نہ کھلے. بغل سمجھتے؟ آرم پٹ. تو بغل کیسے کھلے گی؟
جب بہت قوت کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا، اب دیکھیں اگر ایسے کر کے کوئی اٹھاتا ہے کوڑا پوری طاقت سے، تو اگر پوری طاقت سے وہ مارے گا تو اس کا ہاتھ کھلے گا نا، تو اگر بغل نہ کھلے تو کتنا ہاتھ رہے گا اس کا؟ اتنا، طاقت میں کمی ہوگی آٹومیٹکلی۔ یہ سب باتیں ہمارے علم میں ہونی اس لیے ضروری ہیں کہ ہم جب کوڑوں کا ذکر سنتے ہیں ایک دم کرنچ کر جاتے ہیں اندر سے، ہم کہتے ہیں اف کوڑے مارو، اس لیے کہ ہمیں تصور وہی آتا ہے کہ ایک جلاد کھڑا ہے اور ایک شخص کو کس کر باندھا ہوا ہے کسی چیز کے ساتھ، اور وہ جلاد دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے، پوری قوت کے ساتھ وہ کوڑا مارتا ہے جس سے گوشت پھٹ جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں یہی وحشیانہ طریقے دیکھے ہیں اور سنے ہیں، انہی کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ امیجز، یہ تصورات، یہ خیالات ہمارے دماغوں میں ایسے پیوستہ ہو گئے ہیں کہ ہم جب قرآن میں اس سزا کا ذکر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک دم ہمارے دماغوں میں وہی وحشیانہ طریقہ آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کتنا وحشیانہ ہے۔ بات صرف ہماری لا علمی اور کم علمی کی ہے۔ جو آج ہو رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھنا ہے کہ اسلام میں یہ سزا کس طرح دی گئی۔ اتنا ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں کہ بغل کھل جائے، یعنی اوسط درجے کا کوڑا ہو اور اوسط طاقت سے، ایوریج پاور سے اس کو مارا جائے گا۔ اذیت پہنچانے کے لیے اور ہڈیاں توڑنے کے لیے یا گوشت کے پرخچے اڑانے کے لیے کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ پھر یہ بھی اصول ہے کہ صرف ایک جگہ نہ مارا جائے کہ وہاں زخم پڑ جائے، بلکہ پورے جسم پر اس کو پھیلانا چاہیے۔ منہ پہ، سر پہ اور شرمگاہ پر مارنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ نازک حصے ہوتے ہیں، یہاں پر اگر چوٹ لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کپڑے اتار کر مارنے کی اجازت نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک زانی کو سزا دینے کا حکم دیا۔ اس شخص نے کہا اس گناہگار جسم کو اچھی طرح مار کھانی چاہیے۔ ایک تو یہ باتیں سن کے بھی اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جذبات میں مغلوب ہو کر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان زنا کر بیٹھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم نے بہت برا کیا ہے، ندامت اور شرمندگی ہوتی تھی۔ خود اس شخص نے کہا کہ ہاں میرے جسم کو اچھی طرح کوڑے لگنے چاہیے، یہ کہہ کر اپنی قمیض اتارنے لگا۔ ابو عبیدہ نے فرمایا اسے قمیض نہ اتارنے دو، اس لیے کہ کپڑا نہیں ہوگا جسم کے اوپر اور خالی ننگے جسم کے اوپر کوڑا لگے گا تو اذیت زیادہ ہوگی، انجری کے چانسز زیادہ ہیں، تو منع کیا گیا۔ پورے کپڑے پہنا کر رکھنے ہیں۔ خاص طور پر عورت کے ساتھ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے کپڑے مضبوط باندھے جائیں کہ کوڑے لگنے میں کپڑے اس کے نہ اتریں، سطر نہ کھلے، اور عورت پر جب یہ حد جاری کی جاتی ہے اس کو بٹھا کر حد جاری کی جاتی ہے۔ تب سوچی جب وہ بیٹھ جائے گی تو کہاں کوڑا لگے گا؟ پیٹھ کے اوپر، اور کتنی طاقت سے؟ ایوریج۔ خیال یوں آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ سخت سزائیں تو بچوں کو اسکولوں میں دی جاتی ہیں جو فٹوں سے مارا جاتا ہے ان کو۔ بعض دفعہ انگلیوں کے اندر چوک رکھتے ہیں ٹیچرز اور اوپر سے فٹے مارتے ہیں کھڑا کر کے، زخم پڑ جاتے ہیں بچوں کے ہاتھوں میں۔ آپ نے سنا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں۔ تو جو ان کو وحشیانہ کہتا ہے وہ کبھی اسکولوں کا تو جائزہ لے، ان کو تو درست کرے۔ اسلام نے تو ہرگز اس سزا کو وحشیانہ نہیں بنایا۔ سزا دینے کا طریقہ بڑا اہم ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ وہ تعذیب کے لیے ہے، یعنی عذاب دے کر ادب سکھانے کے لیے ہے، یا وہ سزا ایسی ہے کہ جو کہ ٹارچر کرنے کے لیے ہے۔ تو تشدد کے لیے سزا نہیں دینی، درست کرنے کے لیے سزا دی جاتی ہے۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے، اس لیے کہ جب سردی بہت زیادہ ہو تب بھی چوٹ بہت زور کی لگتی ہے، اور گرمی بہت زیادہ ہو تب بھی چوٹ بہت زور کی لگتی ہے۔ ایک اور اصول یہ بھی ہے کہ باندھ کر مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو جکڑ دیا گیا کسی لکڑی کے ساتھ یا کسی چیز سے، اس کو رسیوں سے باندھ دیا جائے پھر مارا جائے۔ ہمارے دماغوں میں یہی امیج ہے نا کہ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور کوڑے پڑ رہے ہیں۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر مجرم بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کو باندھا جائے گا،
پھر بہتر یہ ہے کہ پوری سزا بیک وقت دے دی جائے، یعنی کہ 100 کوڑے ایک ہی دفعہ میں مار دیے جائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو روز 20-20 کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تو 100 شاخوں والی ٹہنی یا 100 تیلیوں سے اس کو ضرب لگا دی گئی، لیکن حد جاری کی گئی۔ بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی کمزور ہے یا مریض ہے یا بیمار ہے تو حد معاف نہیں ہوگی، ہاں اس حد کے طریقے میں نرمی ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اگر 100 کوڑے ہیں تو 100 تو لگیں گے، طریقے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ابارشن ہو جائے، مس کیریج ہو جائے سزا کی وجہ سے، تو وہ حمل سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نفاس سے بھی فارغ ہو جائے، اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ کوڑے لگانے کا کام بے وقوف اور جاہل لوگوں سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ شریعت کو جاننے والے صاحب علم لوگوں کے سپرد اس کام کو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی، زبیر، مقداد بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے لوگوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی کے بھی سپرد کیوں نہیں کر دیا؟ کسی کے ہاتھ میں کوڑا تھما دیں گے، جاؤ جا کے کوڑے مارو اس کو۔ جاننے والے کے سپرد کیوں؟ صاحب شریعت، جاننے والے کے، صاحب علم انسان کے سپردی کام کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو طریقہ پتہ ہو، وہ طریقہ جانتا ہو۔ غصہ نکالنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے کوڑے تھوڑی مارنے ہیں، صرف اس کو احساس دلانے کے لیے کہ تم نے کتنا برا کام کیا ہے۔ تھوڑی تکلیف کے ساتھ بہت سی بے عزتی اور شرمندگی کا احساس دلانا مقصد ہے۔ اب اس طریقے کا مقابلہ کیجئے جو آج کل جیلوں میں مجرموں کو محض شک کی بنا پر سزائیں دی جاتی ہیں، وہ ہے دراصل وحشیانہ طریقے۔ تو لوگ جو اپنی انرجیز حدود کی طرف لگا رہے ہیں وہ اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہاں پہلے اس کو ایڈریس کریں اور لوگوں کو شریعت سکھائیں، لوگوں کے اندر علم عام کریں، تاکہ جب سزا دی جائے تو صحیح طریقے سے سزا دی جائے، جس کا کہ مطلوبہ مقصد برآمد ہو سکے۔ سزا کا ذکر کر کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو رحم مت کھانا۔ یہ بات بھی یہاں فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کو نافذ کرنے میں تم جو ہو وہ کسی رحم کا شکار ہو جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دیکھو چاہیے کہ تم کو اس معاملے میں کوئی شفقت لاحق نہ ہو جائے، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ اور یہاں دین کا لفظ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ یہاں دین کا مطلب ہے قانون۔ یہ جو اللہ قانون دے رہا ہے اس کے بارے میں تم کسی افراط و تفرید کا شکار مت ہونا۔ اگر اللہ نے فرما دیا ہے 100 کوڑے تو 100 ہی لگیں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ حدیث میں مضمون آتا ہے قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں 1 کوڑا کم کر دیا تھا۔ وجہ بیان کرے گا کہ اللہ تیرے بندوں پر رحم کھا کر یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا۔ تو آج سوچیں کہ جو لوگ حدود کی مخالفت کر رہے ہیں انسان دوستی کے نام پر، تو وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا حق انسانوں کو کیوں دے دیا؟ 1 کوڑے پر جب یہ بتایا گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا مجھ سے زیادہ رحیم تھا، تو جو 100 کے خلاف ہوں وہ اپنا کیا جواب دیں گے؟ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ دوسرا حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر 1 کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا، یعنی 100 کے بجائے 101 کوڑے لگوا دیے تھے۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ وجہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں اس لیے میں نے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اس معاملے میں کیا مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ اور دونوں حکام کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا، دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسلام کو نہ انسان پرستی پسند ہے اور نہ انسان دشمنی پسند ہے۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، نہ انسان پرست بننا ہے نہ انسان دشمن بننا ہے، انسان دوست بننا ہے
اور اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ بہترین کمبینیشن ہے.